ملائیشیا میں بیٹھے پردیسی پاکستانی کو کال گئی کہ آپ کے چاروں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جناب علی، گجرات میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آج صبح کے روز، جب ایک ماں ہسپتال تھی اپنا چیک اپ کروانے کے لیے کہ رات میں اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل چلی گئی، واپس آئی تو 4 بچے، 4 بہن بھائی سگے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ساتھ 5واں ان کا چچا زاد بھائی بھی شامل تھا۔ یہ گجرات کے افسوسناک واقعے نے گجرات کو سوگوار کر دیا۔ اس علاقے میں رہنے والا ہر وہ شخص، ہر بچہ، بوڑھا، جوان پریشان ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ ہنستے بستے مسکراتے بچے، اسکول جاتے بچے، تعلیم حاصل کرتے بچے آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ سردیوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ 5 بچے، جن میں ایک لڑکی شامل تھی جس کا نام تھا لائبہ۔ لائبہ کی عمر ہے 13 سال، ہاشم کی عمر ہے 11 سال، ہادی کی عمر ہے 10 سال اور منان کی عمر ہے 6 سال۔ سلیم فیاض، جو کہ ان چاروں سگے بہن بھائیوں کا چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا، اس کی عمر تھی 7 سال۔ یعنی 5 بچوں کی عمریں 6 سال سے لے کر 13 سال تک ہیں۔ جناب، باپ ان بچوں کا ملیشیا میں مقیم ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے ان بچوں کے مستقبل کے لیے، لیکن آج اس باپ کو پتہ چلا کہ جن بچوں کے لیے میں پردیس کاٹ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں، دن رات ایک کر رہا ہوں، وہ بچے آج ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ گجرات کا علاقہ ہے جہانگیر روڈ، جہاں رہنے والی ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ گزر بسر کر رہی ہے کہ رات میں بچوں سے کہا کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، میری طبیعت خراب ہے، آپ لوگوں نے شرارتیں نہیں کرنی، آپ لوگوں نے آرام سے کھیلنا ہے، میں واپس آ جاؤں گی، بس چیک اپ کے لیے جا رہی ہوں۔ سردی تھی، ماں نے سوچا میں کیوں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں، اکیلی چلی جاتی ہوں، کیوں میرے بچے ساتھ جائیں، ان کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، یہ بیمار نہ ہو جائیں۔ ماں اپنے بچوں کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی، اور جب واپس آئی ان 5 بچوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ قریبی ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا یہ 5 بچے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، جب والدہ بچوں کو چھوڑ کر گھر سے نکلی تو بچوں نے کیا کیا کہ سردی تھی، سردی کی وجہ سے ایک انگیٹھی رکھی اور اس انگیٹھی میں کوئلے جلا لیے، یعنی کمرے میں گرمائش پیدا کرنے کے لیے۔ سردی ہے اور آج کل گیس کا آپ کو پتا ہے کہ گیس پاکستان میں اگر جس گھر میں آ رہی ہے، خوش قسمتی ہے ان کی کہ ان کو گیس نصیب ہو رہی ہے، لیکن اگر رات کی بات کی جائے، جن علاقوں میں دن میں بھی گیس آتی ہے، رات میں ان علاقوں میں بھی گیس میسر نہیں ہوتی۔ اب ان بچوں نے سردی سے بچنے کے لیے ان کوئلوں کو جلا لیا، انگیٹھی میں رکھ کر، وہ کمرہ کہیں بند ہوگا، ہوادار نہیں ہوگا، کھڑکی نہیں کھلی ہوگی، کوئلے جلا کر انگیٹھی رکھ کر باتیں کرتے، موج مستی کرتے، مسکراتے، کھیل کود کرتے کرتے ان بچوں کو جب نیند آئی، یہ 5 بچے سو گئے۔ ان کوئلوں سے وہ کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس ہوئی اور یہ بچے سوئے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کو ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہوا، یا ان کو ہوش نہیں آئی، یا کسی ایک بچے کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے کمرے میں گیس پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ایسی گیس ہے جو آپ کو لمحہ بھی نہیں دیتی۔ آپ نیند میں ہوتے ہیں اور سویا مرا بندہ ایک برابر ہوتا ہے۔ بچے نیند میں تھے کہ کسی بچے کو بھی ہوش نہیں آئی، اور اس کاربن مونوکسائڈ نے ان 5 بچوں کو ختم کر دیا۔ باپ جب ملیشیا بیٹھے باپ کو یہ خبر پہنچائی گئی تو روح تڑپ گئی، پاؤں سے زمین نکل گئی کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ جن بچوں کے لیے میں پردیس کاٹ رہا ہوں، وہ بچے تو آج میرے چلے گئے دنیا سے۔ اب ان بچوں کو جب ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹرز نے تو تصدیق کر دی کہ کاربن مونوکسائڈ بھر جانے سے کمرے میں ان بچوں کی موت ہوئی، لیکن پھر بھی پولیس اپنی پراپر تحقیقات کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ان بچوں کا پوسٹ مارٹم بھی کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات خاص طور میں سردیوں میں لازمی ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو ایسے واقعات آئے روز پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا مری کا واقعہ، جب 1 سے 2 سال قبل مری میں شدید برف باری تھی، لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن جب برف باری کی شدت اتنی بڑھی کہ لوگوں نے رات گاڑیوں میں گزارنے کا فیصلہ کیا، ہیٹر چلا کر سو گئے، لیکن جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ گاڑیاں ویسے کی ویسے کھڑی ہیں، اور قریب جا کر جب گاڑیوں کا دروازہ انہوں نے کیا تو اندر تمام لوگ بے جان تھے۔ ایسے واقعات سردیوں میں پیش آ جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ جان بڑی قیمتی ہے، اور بچوں کی جان ویسی ماں باپ کو بڑی قیمتی ہوتی ہے کہ جن بچوں کے لیے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھرتی سردی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تپتی دھوپ میں باپ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج یہ بدقسمت باپ جن بچوں کے لیے محنت کر رہا تھا، آج واپس آ کر ان بچوں کو خود قبر میں اتارے گا اور ان بچوں کو دفنا دے گا۔ اللہ ان بچوں کے درجات بلند کرے، ماں باپ کو صبر دے۔ صبر پتہ نہیں کس طرح آئے گا، لیکن یہ سب معاملات اللہ کے ہیں، جو اللہ کو منظور، اللہ ان والدین کو صبر دے، اور ہم تمام چھوٹے بڑے بچوں بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔